السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ شمس پڑھیں گے۔ والشمس والضحاہا، والشمس والضحاہا والقمر اذا طلعها والنہار اذا جلها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طاحاها والنفس وما سواها والشمس، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی جب وہ سورج کا پیچھا کرے، دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک دے، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا، زمین کی قسم اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اسے بد عمل اور پرہیزگاری دونوں چیزیں سمجھا دی۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ شخص یقیناً نامراد ہوگا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس والضحاہا، سورج کی قسم اللہ نے کھائی۔ یہاں اللہ نے قسمیں کھا کھا کر، یہ جو صورتیں آ رہی ہیں مسلسل، ان میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ پیچھے والی جو صورت تھی، صورت بلد اور پھر صورت فجر، اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے بار بار قسمیں کھا کھا کر اللہ انسان کو بتا رہا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور پرہیزگاری والی زندگی گزارے، اور جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوگا، اور جس شخص پر اس کا نفس حاوی ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ زمین بچھائی ہے اس کی قسم، آسمان بنایا اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، سورج چاند تارے سب اس کے حکم کے مطیع ہیں، ٹھیک ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو پاک کریں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کذبت سمود، اور قوم سمود نے اپنی سرکشی میں مست ہو کر رسولوں کو جھٹلایا، جب ان میں سے وہ شخص جو سب سے بڑا بدبخت تھا اس نے اونٹنی کو مارنے کے لیے اٹھایا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانے پینے کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، تو ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب عذاب نازل کیا اور ان سب کو تہس نہس کر دیا، اور اللہ ان کے بدلہ لینے سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت سمود، یعنی سمود نے اپنے سرکشی میں مست ہو کر رسولوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور جب ان کی قوم نے اپنے مثلا ان کی قوم نے اونٹنی، اللہ نے کہا، اللہ نے ایک اونٹنی بھیجی نا، تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک بڑا ہی ایسے طاقت والا انسان تھا، مثلا بڑا لمبا چوڑا اور اس کے پاس بڑی طاقت تھی مثلا، تو اس نے اونٹنی کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی۔ اللہ نے کہا کہ ایک دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن آپ، تو انہوں نے کہا کہ اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اس نے ٹانگیں کاٹ ڈالی، ان پر عذاب آ گیا، ان کے مال کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر قادر ہے، اللہ نہیں ڈرتا کسی سے۔ اپنے جو برے کام ہیں انسان کو جن کاموں سے منع کیا گیا وہ کام نہ کرے۔ آپ یقین کریں جب یہ قسم والی آیات پڑھی جاتی ہیں نا، کوئی دل کی کیفیت نہیں بیان کر سکتی کہ اللہ جب قسمیں اٹھا کر بات کرتے ہیں نا تو ایسے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیفیت نہیں آپ کے سامنے بیان کر سکتے کہ
اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کر انسان کو کہا کہ یہ تمہیں 2 راستے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انسان کا دل ہے کہ وہ کس راستے پر چلے۔ اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ ہم نے پڑھی نا یہ آیات الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہ آیات ہم نے بار بار پڑھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ نے جنت کا نقشہ کھینچا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان نہیں لائے اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، اس کے احکامات کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے قسمیں کھائیں، پھر بھی نہیں انسان مانا، تو پھر ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور دنیا میں بھی وہ عذاب میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سورۃ لیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، ٹھیک ہے۔ واللیل، رات کی قسم جب وہ ہر چیز کو ڈھانک لے، دن کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا۔ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، اور جس نے اللہ کے راستے میں دیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وہ اور نیک بات کی تصدیق کی، وصدق بالحسنی فسنیسرہ لیسرا، واما من بخل واستغنی، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی اختیار کی اور نیک بات کو جھٹلایا، اور ہم اس کے لیے سختی اور تکلیف تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا نا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لِلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ذمہ تو بس راہ بتانا ہے، اور آخرت اور دنیا تو دونوں ہماری ہیں۔ تو اے لوگو، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا، یعنی وہ شخص جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ الذی کذب وتولی، اور جو متقی ہوگا اس کو آگ سے بچا لیا جائے گا، یعنی اس شخص کو آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اس کو تو وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر دیتا ہے، تو اسی صورت میں وہ ان قریب اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ ان آیات کا ترجمہ ملتا جلتا ہے نا، اس لیے میں نے یہ دونوں صورتیں، سورۃ بلد اور سورۃ واللیل، یہ اکٹھی پڑھی۔ ان کا ترجمہ دیکھیں نا آپ نے، ادھر بھی اللہ نے قسمیں کھائیں، یہاں بھی اللہ نے قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، دین بھی اللہ کا ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے۔ اللہ کہتا ہے جو انسان جس کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی راستہ کھول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے یا کوئی برے عمل کر رہا ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اور کوئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ انسان کے اپنے اپنے عمل ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک شخص ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، نیک بات یعنی اسلام اور احکامات الہی کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منزل مقصود یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اس کو نیک کام آسان معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی صفات کے باعث بآسانی جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جس نے بخل کیا، لاپرواہی کی، بے احتیاطی کی، اس کا جو چیز چاہا اس نے ویسی زندگی گزاری، احکامات الہی کی تکمیل نہیں کی، نہ ہی اس نے کوئی اس طرف توجہ کی، نہ ہی اس نے نیکی کا کوئی کام کیا، نہ ہی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے سختی اور تکلیف تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے بھی آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔
جو شخص بخل کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، احکام الہی کی تکمیل سے غفلت برتتا ہے، تو وہ اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے۔ اسے برے کام آسان معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یعنی اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ جو اس نے مال چھوڑا وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جو اس نے مال جو ہے کسی حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کیا اور جمع کرتا رہا، گن گن کر رکھتا رہا، اسے خرچ نہیں کیا اور دنیا ہی میں چھوڑ کر چلا گیا، قیامت کے دن وہ کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے ہیں جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ میں جانے کے لیے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، اور ساتھ میں اللہ نے قسمیں بھی کھائی ہیں، یہ بھی آپ خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ جو آپ کے پاس مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، حق کو نہ جھٹلائیں، اپنا مال خرچ کریں، بخیلی نہ کریں، اور احکامات الہی سے بالکل بھی غافل نہ ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور منزلیں ہماری آسان کر دے اور ہمیں صحیح منزل مقصود تک پہنچا دے۔ آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔